बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ सुलेमान। आज हम बात करेंगे पंजाब के अंदर जो बड़े पैमाने पे जुर्माने किए जा रहे हैं और जो ट्रांसपोर्टर हैं वो इन जुर्मानों के हवाले से अपने तहफ़्ज़ात रखते हैं। PTMA ने पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुतहदा एक्शन कमेटी ने जो है वो 8 दिसंबर को हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। तो आज उनके जो सदर हैं पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के तारिक नबी और सदर ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर जुवैद भट्ट साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो जुर्माने किए जा रहे हैं उस हवाले से जो इन्होंने हड़ताल की है तो इनके क्या तहफ़्ज़ात हैं, ये उसको कैसे देखते हैं और इस हड़ताल का क्या नतीजा निकलेगा, कितनी मुद्दत तक ये इस हड़ताल को जारी रख सकेंगे। तो इन सब जो बातों पर इनका नुक्ता नज़र है, इन सवालात पर, वो आज जानते हैं। तो तारिक नबी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि जो हुकूमत की जानिब से ये जुर्माने आपको किए जा रहे हैं इसकी वजह क्या है, किस वजह से ट्रांसपोर्टर्स के इतने जो बड़े पैमाने पे और जो जुर्मानों की रकम है उसमें भी इजाफा किया गया है, तो इस पर ट्रांसपोर्टर्स का क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए। देखें जी कि एक इन्होंने आर्डीनेंस ट्रैफिक आर्डीनेंस 2025 जो ना वो इस वक्त पंजाब में लागू किया जी। और हमारा जो चालान जो 1500 2000 रुपये थे वो 10,000 से लेके 15,000 से लेके 1 लाख रुपए तक मुख्तलिफ वायलेशन पे जुर्माने इन्होंने कर दिए। 1 लाख रुपए तक भी? 1 लाख रुपए तक। ये किस वायलेशन के ऊपर जो 1 लाख है? ये 1 लाख रुपए जो आपकी जो कह लें कि रश ड्राइविंग है या कोई आप स्पीड, हाँ जी, और ड्राइवर के उसके मुख्तलिफ फिटनेस के ऊपर, यानी कि है कि जी फिटनेस का। अच्छा, जो देखें जो आम ट्रैफिक हमारी वायलेशन है ना, अब मेरा एक मज़ा है, उसका किराया 800,000 रुपये, 8,000 से 10,000 रुपये, ठीक है। उसको अगर 2 चालान हो जाएं 10-10, 15-15 हज़ार रुपये के, तो वो बेचारा अपना डीजल कहाँ से डलवाएगा, ड्राइवर की तनख्वाह कहाँ से देगा, और अपना बाकी निज़ाम कैसे, टोल प्लाजे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि इन्होंने बग़ैर उस हमारे जो किरायों को देखने के, यानी कि जो एक बैलेंस होता है ना, वो बिल्कुल आउट है। और ये कह लें कि अभी हमारी ट्रांसपोर्ट जो है ना, हमने तो 8 तारीख का ऐलान किया है, अभी से हमारा तकरीबन 3-4 दिन से हमें गाड़ियाँ नहीं मिल रही, हमारे ड्राइवर रोड पे नहीं आ रहे, बेबहा पर्चे हुए हैं, आपने भी देखा है। देखिए एकदम से इतनी हरासमेंट, इतना यानी कि वो जो एक हैजानी कैफियत हुई है, लोग परेशान हुए हैं कि FIR होती जा रही हैं, जुर्माने हो रहे हैं, मेरे पास पर्चियाँ आई हैं 15-15 हज़ार रुपये की। आप समझते हैं ये जो जुर्माने हो रहे हैं ये नाजायज़ हैं? आखिर गाड़ी में कोई वजह होती होगी या बगैर, यानी अगर वो फिटनेस चेक करते हैं, आप उस पर पूरा उतरते हैं। एक तो हमने देखा माजी के अंदर कि टारगेट मिल जाते हैं, उन्होंने पूरा करना होता है, फिर गाड़ी आपकी ठीक भी है तो जुर्माने हो रहे होते हैं। एक ये चीज़ है कि गाड़ी ही फिटनेस लेवल के ऊपर नहीं है, आपके कागजात चीज़ें पूरी होती हैं, ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी फिट है, इसके बावजूद भी जुर्माने हो रहे हैं। देखिए जी, कोई भी मालिक अपनी गाड़ी को बग़ैर फिटनेस के, बग़ैर रूट के, बग़ैर अपना रजिस्ट्रेशन के, बग़ैर ड्राइवर के लाइसेंस के कभी भी 1 करोड़ की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी के हवाले नहीं करेगा। अच्छा, अब जो मैकेनिज़्म इन्होंने फिटनेस का बनाया है या उसका धुआं चेक करने का बनाया है, और उसका क्राइटेरिया क्या है, हमारा विक्स का निज़ाम है, वहाँ पे दिन में 10, 15, 20, 50 गाड़ियाँ मुश्किल से होती हैं और सैकड़ों की लाइन लगी हुई है। छोटी छोटी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन लगा के उसको वापस कर दिया जाता है, 10-10, 15-15 चक्कर लगवाए जाते हैं। अच्छा, अगर फिटनेस हमारे पास है भी तो आप हमें गवर्नमेंट उसको नहीं मानती, ड्राइवर को पूछा नहीं जाता, ड्राइवर पूछता है कि मेरा कसूर क्या है, उस पर भी चलान है, उसमें भी उसको 20,000 रुपये का जुर्माना कर दिया जाता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे पूछा। आपने सवाल किया, आगे से सवाल किया। देखें, आपने इस मुल्क के पहिए को चलाना है, बिल्कुल। सप्लाई चेन रुक गई तो पूरा मुल्क रुक जाता है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाती है, आपकी लोकल मंडियां फारिग हो जाती हैं, तो महंगाई, सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, चीजें आती हैं। क्या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद कर रहे हैं सर जी? बिल्कुल पब्लिक, और क्योंकि जितने पहिए से रिलेटेड हैं, चाहे वो पब्लिक में हो चाहे वो गुड्स में हो, क्योंकि देखें वो ड्राइवर हमारे कहने पे नहीं जा रहे। मैंने अपने कुछ ड्राइवरों को कहा कि एक सामान है, ज़रूरी है, इसको ले जाओ, उसने कहा जी मैंने नहीं जाना, मेरे ऊपर FIR हो गई। अब देखिए यहाँ से फर्ज करें कोई जा रहा है मुल्तान,
راستے میں کہیں کھانے والا اس کو بند کر دیا, کہیں میاں چنو بند کر دیا, اب یہاں سے جائیں گے اس کی بیل کرائیں گے. اور آپ نے بھی دیکھا کہ تھانوں میں لائنیں لگی ہوئی, کچہریوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ سسٹم بہتر ہو, سسٹم اس ماحول میں بھی بہتر ہو سکتا ہے. حکومت کے آپ نے تجاویز تو دی ہیں, آپ نے کوئی 25 نکاتی تجاویز دی ہیں جی, چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے رکھا ہے, تو کوئی حکومت نے مذاکرات شروع کیے اس پہ آپ کے ساتھ؟ نہیں, ابھی تک ہمارے جو نا مذاکرات ان سے نہیں ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے جو جائز مطالبات ہیں, جب تک دیکھیں اسٹیک ہولڈر ساتھ نہیں بیٹھے گا, آپ کبھی بھی کوئی بھی قانون پاس کریں گے اس پہ امپلیمنٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. دیکھیں ریشو ہے, اگر پہلے 1000 روپے چلان ہے 10% انکریز کر لیں, 20% کر لیں. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں یار کہ یہ جو پیسنجر ہے اس کا کرایہ کتنا, اس کا بس کا ٹوٹل اگر 50,000 روپے کرایہ بن رہا ہے اور وہ 4 چلان لے کے 60,000 روپے کے مالک کے ہاتھ میں دے گا, وہ بس کیسے چلے گی؟ اگر وہ میرا کرایہ 20,000 30,000 40 مختلف شہروں کا مختلف ہے, تو وہ اگر مجھے 2 چلان بھی مل جاتے ہیں, ابھی باقی میں نے ٹول پلازے, ڈیزل, ڈرائیور کی تنخواہ, مینٹیننس اور اپنے گھر کا کچن وہ میں نے الگ سے چلانا ہے. تو اگر یہ والے اتنا فرق ہم ڈال دیں گے تو وہ کبھی بھی بنیاد قائم نہیں رہتی. اس طرح سے یہ جو ہماری ہمیشہ سے ان سے ریکویسٹ رہی ہے کہ جب یہ قانون بن رہے ہوتے ہیں, جو ادارے اس پہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, اگر وہ متعلقہ ان لوگوں کو بلا لیں اور بٹھا کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کے ساتھ, اور سلولی سر دنیا میں یہ جو اپنا آرڈیننس آتے ہیں یا نئے لا بنتے ہیں یا نئے سسٹم آتے ہیں, اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ رات ہمیں جناب آرڈر آئے ہیں اور صبح سے دیکھیں ایک دم سے اس طرح ملک میں ہو گیا. اب ہماری تمام ٹرانسپورٹ رکی ہوئی ہے, ہمارے ڈرائیور جانے کو تیار نہیں. ہمارا اس وقت کارگو گوداموں میں موجود ہے, وہ کافی دنوں سے رکا ہوا ہے, اور یہ پورے پاکستان میں. اب کل کراچی میں یہ جو آپ کی ہڑتال ہے یہ آپ لوگوں کی بامی مشاورت سے ہے, تمام ٹرانسپورٹر اس میں شامل ہیں؟ جی بالکل, تمام ٹرانسپورٹر شامل ہیں جی, کیونکہ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کاروبار بند 8 کی ہم نے کال دی ہے, ہمارے ابھی سے کاروبار بند ہے. آپ جا کے دیکھیں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں یہاں سے لوڈ کر کے اگر فرض کریں میں نے کراچی جانا ہے, مجھے 4 چلان ہو رہے ہیں, مجھے 2. پھر مزے کی بات ہے کہ ایک چلان نہیں ہے, ادھر پنجاب میں الگ چلان ہے, موٹر وے الگ چلان کر رہا ہے. پہلے تو ہوتا تھا جس دن ایک چلان ہوا اس دن دوسرا چلان نہیں ہوتا, تو آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ ایک گاڑی جب جا رہی ہے تو ایک ہی وقت میں اس کے 2-3 چلان بھی ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل, 24 گھنٹے میں 2-2 3-3 چلان ہم نے دیے ہیں, ہر بیٹ پہ چلان ہے. اب یہی میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں آپ اس کو ریونیو اکٹھا کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں, ہم نے سسٹم کو بہتر کرنا ہے, ہم نے ایکسیڈنٹ کی ریشو کو بہتر کرنا ہے, ہم نے ڈرائیونگ اور اپنی ٹریفک کو بہتر کرنا ہے. اس کے لیے ہم ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جب ہمیں بلایا نہیں جائے گا, ہم سے پوچھا نہیں جائے گا اور ہماری ہم سے مشاورت نہیں کی جائے گی, تو سر ایسے تو سسٹم بہتر نہیں ہو سکتے. اچھا جی, جوید بٹ صاحب آپ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کے حکومت کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں, جو آپ نے تجاویز دی ہیں, اگر اس پر عمل نہیں ہوتا تو آئندہ کا لائحہ عمل کیا رکھتے ہیں آپ؟ سر بہت اچھا سا آپ نے کوشچن کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ جو ہے یہ چلنا چاہیے. یہ جو ہڑتال کا ہماری قیادت نے ماشاءاللہ اعلان کیا ہے, تو اس میں ایک مجبوری آڑے آ گئی ہے کہ کوئی بھی ٹرانسپورٹر جو اس حالات میں اپنے کاروبار کو نہیں چلا سکتا, اس لیے کہ ڈرائیور جو ہے وہ ایک ایسا محنت کش انسان ہے جو کہ گھر کے ساتھ ساتھ پورے ملک اور قوم کو چلا رہا ہے, کیونکہ اس کا پہیہ چلتا ہے تو ملک کا سلسلہ چلتا ہے, معیشت چلتی ہے. تو اس وقت ڈرائیور پر جو FIR دی جا رہی ہے بلا وجہ, وہی بات ہے کہ مثلا اس کے پاس ڈاکومنٹس مکمل ہیں تو آخر اس پر یہ کہا جاتا ہے اس کو کہ آپ کی گاڑی دھواں دے رہی ہے, تو اس پر 15 سے 20 ہزار روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے. تو وہ اس میں ڈرائیور جو ہے وہ بیچارہ اس کا قصور بھی نہیں ہے, کوئی جرم بھی نہیں ہے, تو وہ حوالات میں جا رہا ہے. تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ خوف زدہ ہو چکا ہے کہ وہ مال ہی, یہ میرے ابھی بھائی صاحب نے, میرے بھائی جان نے بات کی ہے حاجی صاحب نے, کہ ڈرائیور خود ہی ابھی مال لوڈ کرنے کو تیار نہیں, کہ جب کرایہ 20,000 روپیہ ہے تو اس میں 30,000 اس نے تقسیم کر کے چلا جانا ہے, تو واقعی اس میں ٹرانسپورٹر مالک کو کیا بچے گا. تو ڈرائیور اس لیے خوف زدہ ہے کہ اگر میں مال لوڈ کر کے سڑک پر جاؤں گا تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے چلان کرنا ہے, میں نے ان کو کہنا ہے کیوں کر رہے ہو, تو وہی بات ہے کہ آٹا گونتی ہلتی کیوں ہے. تو اس میں یہی اس وقت مسئلہ آ رہا ہے کہ ڈرائیور کو بے گناہ حوالات میں بند کیا جا رہا ہے. ہماری حکام بالا سے یہ خصوصی اپیل ہے کہ خدارہ ڈرائیور ایک محنت کش انسان ہے, اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو انعام ملنا چاہیے.
یہ ڈرائیور محنت کاش ہے، مزدوری کرتا ہے تو اس کو مزدوری کے بدلے میں حوالات میں جانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہے کہ جس میں ڈرائیوروں میں خوف و ہراس پھیلا گیا ہے اور وہ خود ہی گاڑی چلانے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری یہی اپیل ہے کہ جو ہمارا 2025 آرڈیننس انہوں نے دیا ہے اس میں ریلیف ہمیں دیں تاکہ ہم کاروبار چلائیں، یہ ملک کا پیا چلے، اس لیے کہ آگے ہی ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، یہ ایک غریب ملک ہے۔ تو ٹرانسپورٹر کو یہ نظر آتا ہے ان کو کہ ٹرانسپورٹر بہت امیر آدمی ہے، پتہ نہیں اس نے کیا بیچ کر کون سی چیز فروخت کر کے گاڑی بنائی ہے، تو اس کے پیچھے جب چلانوں کی مد میں وہ تو اس نے روزگار کے لیے بنایا، تو جب حکام بالا نے یا حکومت نے پیسہ لینا ہے تو اس کو گاڑی بنانے کا کیا فائدہ۔ تو ڈرائیور جو ہے اس میں اس کا کردار یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے سیر رکھتا ہے، ٹرانسپورٹر جو ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ پر چلتا ہے اور ڈرائیور جو ہے وہ مالک کے ساتھ پر چلتا ہے۔ تو اس وقت جو ڈرائیور کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ یہ بتائیے گا 8 تاریخ کو تو آپ ہڑتال کر رہے ہیں ملک بھر میں، اس ہڑتال کا کوئی ٹائم پیریڈ رکھا ہے کہ یہ صرف 8 کو ہے، 9 کو بھی ہے، اور یا جب تک آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو یہ ہڑتال جو ہے وہ جاری رہے گی؟ یہ سر یہ غیر معینہ مدت تک ہے، اور کیونکہ اس کا جب تک یہ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ سر خوف و ہراس پھیل گیا بہت زیادہ، ڈرائیور خوف میں چلے گئے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جرمانوں کے بعد تو مالکان بھی خوف میں چلے گئے نا، ہم تو اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ڈرائیور کو FIR جو ہو رہی ہے وہ بیچارہ اندازاً کتنے لوگوں پہ بھی آپ لوگوں کے ڈرائیور؟ سر ہزاروں کی تعداد میں ہوئی ہے، اور بہت تیزی سے یعنی کہ انہوں نے جب یہ یکم سے ہوا ہے تو ایک دم سے، بلکہ 30 کو ہی انہوں نے یہ رات سے شروع کر دیا تھا، اور بلکہ لوکلی آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر بائکوں پہ اور یہ وہ، لیکن اس پہ گورنمنٹ نے کچھ وہ اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے، اور میرا ان سے ریکویسٹ ہی ہے، کیونکہ دیکھیں سر ہمارے ادارہ زیادہ سختی میں چلان کر رہا ہے کہ حکومت کے آرڈر ہی اتنے سخت ہیں کہ چلان ہو رہے ہیں؟ ایک ہوتا نا آپ کو کہہ دیا کہ جی فٹنس لیول یہ وہ تو وہ ایک ادارے نے کرنے ہوتے ہیں، اور ایک جگہ پہ یہ ہے کہ جی آپ کو چلان کا اختیار تو ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر اس میں کوئی تیزی بھی آ جاتی ہے، تو کوئی تیزی زیادہ آ گئی ہے کہ حکومت نے ہی اتنی تیزی دکھائی ہے کہ چلان تیزی سے ہو رہے؟ سر دیکھیں چلانوں کے لیے تو جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نا یہ ایک ٹارگٹ انہوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ جی جتنے چلان کرنے ہیں، ہر جو آفیسر ہے وہ اتنے چلان کر کے لے کے آئے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ والا نظام نہیں ہونا چاہیے۔ سر نظام ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جو نا وائلیشن کم سے کم ہو، اگر جس ایریا میں چلان کم ہو رہے ہیں اس آفیسر کو اپریشیٹ کریں کہ تو اس ایریا میں وائلیشن کم ہو رہی ہے، نہ کہ ہم یہ اس کو جو کرائٹیریا بنا لیں کہ جی اس یہاں سے ریونیو کو کم آیا ہے۔ بیسیکلی یہ جرمانے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وائلیشن کم ہو، لوگوں میں شعور آئے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، جیسے ڈرائیونگ سکول ہیں وہ بننے چاہیے، جیسے یہ فٹنس کے آپ کہہ رہے ہیں تو ایسی ورکشاپ بنائی جائیں جہاں پہ ہم اپنی گاڑیاں وہاں پہ لے کے آئیں، آپ جس کو ریکمینڈ کریں گے ہم اس ورکشاپ کو چیک کروائیں، اس کے اوپر سٹیکر لگ جائے، 6 ماہ کے لیے وہ ویلڈ ہو، یا جو بھی آپ کا ٹائم بنے، سال کا ہے 6 ماہ کا، آپ دوبارہ ہم اس ورکشاپ سے جا کے اپنی فٹنس چیک کروائیں، اس کو کوئی پولیس والا نہ روکے، کوئی ادارہ نہ روکے، کوئی چلان نہ ہو۔ دیکھیں اگر ہم نے اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، ہمیں بھی خوشی ہے ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، ہم اس میں اس کا حصہ ہیں، ہم نے بھی انشاءاللہ ان چیزوں کو SOPs کو فالو کرنا ہے، لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ اگر یہ خود ساختہ فیصلے ہوں گے یا سب اچھے کی آواز ہوگی، ان کے کم سے کم جو آفیسر یا جو ان کے ایڈوائزر ہوتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ سر یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر ہم مشاورت کر لیں جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں، جو اپنا اسٹیک ہولڈر ہیں، تاکہ اگر اس قانون کو ہم نے کروانا ہے تو اس کے لیے سر ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ ہم حکومت کے ساتھ کسی سطح کے اوپر کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی ابتدائی بات چیت، یا کوئی حکومتی نمائندوں نے، کوئی ارکان اسمبلی نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہو؟ نہیں جی، ابھی کچھ کہہ لیں کہ فون چون تو آ رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی ایسی کوئی باضابطہ مذاکرات نہیں ہوئے، یہ فون کے اوپر یعنی کوئی گفتگو ہے کہ آپ ہڑتال نہ کریں یا یہ وہ، لیکن جو ایک آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کوئی بیٹھ کے کوئی باہمی مشاورات کے ساتھ چیزیں طے ہو جائیں، ابھی اس طرف نہیں بات چلی؟ نہیں جی، اس وقت اس طرف نہیں چلی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم بھی چاہتے ہیں کوئی ذمہ دار لوگ بیٹھیں جن کے ساتھ بیٹھ کے، جو اس وقت ایک تو آرڈیننس 2025 والا ایشو ہے، اس کو فوری جو نا اس میں ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ تاکہ لوگوں میں یہ جو خوف و ہراس ہے یہ ختم ہو، ڈرائیور ایزی ہو، ٹرانسپورٹر ایزی ہو، لوگوں کو ملک کا پہیہ چلے، اور آپ کا سپلائی چین دنیا میں دیکھیں اس کے بغیر ملک نہیں چلتے۔ تو اگر یہ سسٹم رکا، اور یہ کیونکہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ
वो गैर मुअय्यना मुद्दत की तरह के लिए हैं ये जो स्ट्राइक है, और हम नहीं चाहते कि 1 घंटे, क्योंकि देखिए सर हमारे साथ डेली वेजेस वाले भी लोग चलानों हैं। के साथ आपको टोल प्लाजा का भी कोई है आपके तफजात ट्रांसपोर्टर? जी बिल्कुल सर, टोल प्लाजा हर 3 माह बाद, हालांकि पेपरल रूल के मुताबिक जो हमारे इल्म में है कि 10% होता है हर साल के बाद, साल के बाद 10% जी, होता है। और यहाँ पे हर 3 माह के बाद देखें कि आपके जो ना इजाफा हो रहा है, और 200% इजाफा हो रहा है, 300% इजाफा हो रहा है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ यही चीज़ें हैं जो कि ये सारा बेसिकली देखा जाए तो एंड कंज्यूमर पे भी आना है, ट्रांसपोर्टर पे भी आना है, हर शख्स पे आना है। आप उतना टैक्स लगाएं या उतना बोझ अवाम पे डालें जो वो बर्दाश्त कर ले। देखिए हमने अपनी आमदन को भी ठीक, देखना आप है। ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स अगर ये बढ़ाते चले जाएंगे इसी तरह तो उसका बोझ तो आखिर उस मुसाफिर ने, अवाम ने बर्दाश्त करना है कि मजबूरन फिर ट्रांसपोर्टर उसका जो है वो किराए में इजाफा कर देगा। जी बिल्कुल सर, असल में देखिए हमारा गुड्स का जो है ना वो तो डिमांड एंड सप्लाई है, वो तो डिमांड एंड सप्लाई, लोग तो सामान बेचते जी, हैं। और अगर उसमें मार्केट में इंडस्ट्री चलेगी, तजारत होगी, तो हमारे किराए भी अच्छे होंगे। अगर इंडस्ट्री नहीं, यानी कि कम प्रोडक्शन करेगी, ताजर कम यानी कि वो खरीदो फरोख्त करेंगे, तो वो हमारे किराए नीचे जाएंगे। हम अपने असल अखराजात से भी कई दफ़ा होता है कि कम किरायों पे जाते हैं। सप्लाई एंड डिमांड की गेम है जी। अगर एक चीज़ मार्केट में आ रही है तो उसकी कीमत नीचे चले जाएगी, आनी बंद, आप ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, कल को कीमतें ऊपर चली जाएंगी, मार्केट में आनी शॉर्ट हो जाएंगी। तो ये वजह सर कि जो चालान हैं या टोल प्लाजे हैं या बेबहा टैक्स हैं सर, एडवांस टैक्स दे के हम रोड पे आते हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, फिटनेस टैक्स दे रहे हैं, रूट परमिट दे रहे हैं। उसके बाद जो डीजल देखे सबसे ज़्यादा कंज्यूम हम कर रहे हैं, डीजल के ऊपर कितना टैक्स है, उसके बाद ऑटो पार्ट्स के ऊपर कितना टैक्स है वो हम दे रहे हैं, मोबाइल पे दे रहे हैं, यानी कि हर चीज़ के ऊपर हम टैक्स अदा करते हैं, और खरबों रुपए में सर। लेकिन इस इंडस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर किया, और मैं बताऊं कि गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना चाहिए, इस गुड्स इंडस्ट्री के ऊपर, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, इस पे सर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे अब हमारे 80% व्हीकल सर देसी साख्ता बने हुए हैं। हम कानून तो इंटरनेशनल लेके आ रहे हैं, लेकिन अपने जो फ्लीट को भी देखें कि हमारे यहाँ पे फ्लीट कौन सा चल रहा है। लोग अपनी मदद आपके तहत, किसी ने फौजी फ्रेम लेके मसहब बनाया है, किसी ने बेडफोर्ड जो पुरानी 90, लेकिन जब इन्होंने ये बनाएंगे ऑफ कोर्स जो महकमा ट्रांसपोर्ट है वो इसकी अप्रूवल तो देता ही है ना जी सर। बिल्कुल, अभी भी दे रहे हैं, अगर अप्रूवल उन्होंने दिया तो ठीक है, उसके बाद ही वो चल रहे हैं ना जी उसके बगैर, उसके बगैर हम चल ही नहीं सकते। वही है ना। तो देखें ये जो चीज़ें हैं, हालांकि देखें डीजल सर ये धुएं का जो कहते हैं, हम भी कहते हैं कि यहाँ पे हमारे जो ये स्मोक का मसला चल रहा है, ठीक है जी, वो बेहतर हो। लेकिन बात ये है कि डीजल गाड़ी का अब कोई नई भी 0 मीटर भी लेंगे ना, और उसको जिस प्रेशर से ये उसको रेस देते हैं, उसमें सर धुआं निकलता ही निकलता है, क्योंकि उसका चेक करने का ये क्राइटेरिया नहीं है कि आप उसके लिए आप बाहर से इक्विपमेंट मंगवाएं और उसको उस तरीके से चेक किया जाए कि ये धुआं दे रहा कि नहीं दे रहा। कि हम पाँव दे के देसी तरीके से तो वो या टिश्यू लगा के तो उसको देखें जी ये काला हो गया तो इसके ऊपर जनाब आप जुर्माना कर दें। हाँ, मैंने तो हम तो इसके लिए इसके हक में है कि ये चीज़ें खत्म हो, क्योंकि हालांकि तो दुनिया में तो टेक्नोलॉजी बदल रही है। अगर हम उस तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ या बसों की तरफ जा रहे हैं, हमें इसको भी आहिस्ता आहिस्ता जो ना वो चेंज करना है। लेकिन अभी भी देखें कि हमारे पास पुराने मॉडल की गाड़ियाँ चल रही हैं, पुराने जो ना ट्राले और ट्रक, और वो अभी तक, और अगर इसको बंद करेंगे तो लाखों लोगों का रोजगार बंद होता है। हमारे साथ देखिए सर, एक मैकेनिक है, एक बैटरी वाला है, एक कमानी वाला है, एक टायर वाला है, एक रिम वाला है, एक ऑटो पार्ट्स वाला है। एक चेन होती है किसी भी कारोबार के साथ, बिल्कुल एक चेन जो है वो पूरी मुतासर होती है जब आप बंद करेंगे। तो जैसे आपने खुद चीज़ें कही हैं, वो मैकेनिक जो है उनका रोजगार भी ख़त्म होना शुरू होगा, वर्कशॉपों में से जाएंगे, कहीं टायर पंचर होता है, कहीं मोबाइल बिकता है, कहीं तेल बिकता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल होंगी। तो आप क्या समझते हैं कि या जहाँ तक अभी हुकूमत के साथ आपने कहा सिर्फ फ़ोन के ऊपर ही बात है और कोई बाकायदा या बाज़ाब्ता जो आपके मुज़ाकरात हैं वो शुरू नहीं हुए, तो दूसरी जानिब जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उसके जो सूबाई वज़ीर कोई राब्ता, कोई बातचीत और वो कोई मीडिएटर का कोई रोल अदा कर रहे हैं इसके दरमियान? सर यही बदकिस्मती है इस वक्त जो मैं ये दौर देख रहा हूँ ना सर, हमने इतने उनको रिक्वेस्टें डाली हैं, इतने लेटर लिखे हैं, डीसी साहब को लिखे हैं, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को लिखे हैं, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट साहब से टाइम मांगा है, क्योंकि देखें सर ये डिपार्टमेंट हमारा तो उनके अंडर आता है, उनको हमारी बात सुननी चाहिए, हमारे साथ बैठना चाहिए, हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो
پبلک کے ایشو ہیں، جو ٹرانسپورٹروں کے ایشو ہیں، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے سر وہ نہ ملتے ہیں، نہ ٹائم دیتے ہیں، نہ اس سسٹم پہ، حالانکہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی بتا دیں کہ انہوں نے ہمیں بیٹھ کے کوئی چیز ہم نے پاس کیا اور ہم نے اس SOP کو فالو نہیں کیا نا، لیکن ادھر سے ہمیں کوئی ٹائم نہیں مل رہا، اور بالکل عجیب سچویشن ہے اب شہر کے اندر سر ہمارے لیے، کیونکہ کم سے کم 400-450 5 روڈ ہے شہر کے اندر جو کام کر رہا ہے گوڈس کا، اور اب لاہور شہر میں نا، اور ادھر سر کام اس وقت چل رہا ہے اپنا لہر پروگرام آپ کے بھی لمحے ہوگا، اور وال سٹی کا، اب وہ وہاں پہ کچھ کہہ لے کہ یقینی بات ہے جب یہ ہم نے اس پہ ورک کرنا ہے، کچھ مارکیٹ دکانیں جا رہی ہیں، مارکیٹیں جا رہی ہیں، کچھ ہمارے اڈے بھی جا رہے ہیں، وہاں پہ سر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ٹرک اڈا دے دیں جس کے اندر ہم اپنا باعزت طریقے سے اپنا کاروبار کریں، اور وہاں پہ سر پیرا فورس آ جاتی ہے، کارپوریشن آتی سامان لے جاتے ہیں، وہ جرمانے ہیں، پیرا فورس آج کل نہیں انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، وہ جرمانے کر رہی ہے، اب دیکھیں یلو لائن ہے، ایک ہمارے انڈرسٹینڈنگ ہے ٹریفک والوں سے اور DC صاحب سے، ہمارے پاس منٹس ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ہمیں کام نہیں، پھر یہ جو آپ کے انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ جو یلو لائنز ہیں اس کے پیچھے آپ جو جگہ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، جی اس کے اوپر، کیونکہ شہر کے اندر جگہ نہیں ہے، ہم نے تو گورنمنٹ سے کہا کہ ہمیں کوئی جگہ دے دیں تاکہ ہم شہر کے نزدیک، کیونکہ دیکھیں منڈیوں کے نزدیک جائیں گے آپ، اگر دور جائیں گے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا لوکل ہالج بہت زیادہ ہے، کیونکہ مہنگائی پہلے شرح زیادہ ہے، تو ہمیں یا راوی کے پاس یا سگیاں کے پاس ہمیں اگر جگہ مل جائے تو ہم وہاں پہ موو کر جائیں، تاکہ جو شہر کا رش ہے، پالوشن ہے، یہ چیزیں ہیں، اس سے یعنی کہ بہتر ہوگا، اور ہمارا کاروبار میں بھی کہہ لیں بہتری آ جائے گی، اور مشکلات ہماری آسان ہو جائیں گی۔ اچھا جی، جوید بٹ صاحب آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے، کوئی بات کہنا چاہیں گے حکومت سے، مطالبات کے، اپنی ہڑتال کے حوالے سے؟ جی بالکل کہوں گا، میں حکام بالا سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، لوگ بہت پریشانی کا شکار ہیں، تو ہمارا کاروبار تقریباً 2-3 ماہ سے ایسے ہے جیسے ہو کا سما ہے، ٹھیک، چونکہ یہی بھاری جرمانوں کی وجہ سے جو بلوچستان سے گاڑیاں آتی تھی، سندھ سے آتی تھی، خیبر پختونخوا سے آتی تھی، وہ ابھی رک گئی ہیں، ٹھیک، تو ہماری حکومت حکام بالا سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ان کو فی الفور تسلیم کیا جائے، تاکہ ملکی جو معیشت کا پہیہ ہے یہ چلتا رہے۔ ہم کاروباری امن کاروباری لوگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم نے سڑکوں پر ہیں ہم، اور نہ ہی ہم آنا چاہتے ہیں، نہ ہی آئیں گے، اس لیے کہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ اپنا کاروبار بند کر رہے ہیں اس وقت، اپنے کاروبار کو اپنا بند کر کے بیٹھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں جو کمانا ہے ہم نے وہ تو دینا ہے ہم نے حکومت کو، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کمائی تو ہونی نہیں، جرمانوں کی شکل میں پیسے جا رہے ہیں، جی، تو میں یہی گزارش کروں گا کہ حکام بالا سے ہمارے جو اس وقت ماشاءاللہ ملک کے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، ہماری CM صاحبہ جناب مریم نواز صاحبہ ہیں، اور چیف آرمی صاحب ہیں، کہ ہمارے جو جائز مطالبات ہیں، جو 2025 آرڈیننس ہے، اس کو فی الفور ختم کیا جائے، ہمیں کام کرنے دیا جائے، تاکہ ہم ملک کی بحالی چاہتے ہیں، اس کی ترقی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار چلے، تاکہ جو ہماری غریب عوام ہے، اگر ٹرکس ہمارے رک جاتے ہیں، ابھی رک گئے ہیں تو 8 سے تو بالکل رک جائیں گے، اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، تو ہم نہیں چاہتے کہ غریب آدمی اس میں پسے، تو ہماری حکام بالا سے یہی خصوصی اپیل ہے کہ ہمارے جائز مطالبات جو ہیں ان کو تسلیم کر کے ہمیں کاروبار کرنے کا موقع دیا جائے۔ جی بہت شکریہ طارق نمیل صاحب، جوید بٹ صاحب، آپ نے ناظرین گفتگو سنی دونوں مہمانوں کی، کچھ باتیں جائز بھی ہیں، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ بھاری تعداد کے اوپر جو ہے وہ جرمانے کیے جا رہے ہیں، اور ایک ٹرانسپورٹر جب گاڑی چلاتا ہے تو شام کو سوچتا ہے کہ 4 پیسے لے کے گاڑی آئے گی، تو جیسے انہوں نے مثال دی کہ طارق صاحب نے کہ اگر وہ 50,000 کما رہی ہے تو 60,000 روپے کے اس کو جرمانے ہو رہے ہیں، اور دن میں ایسا بھی ہے کہ ایک گاڑی کو 2, 3, 4 جرمانے بھی ہو رہے ہیں، ان کے چلان ہو رہے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے ڈرائیور حضرات نے جو ہے وہ گاڑیاں چلانی بند کر دی ہیں، اور یہ اپنا کاروبار خود بند کر کے بیٹھ رہے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے، ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو سنا جانا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے ٹول پلازوں کے حوالے سے بھی کہا کہ اس کا بھی ایک سسٹم اور میکانزم ہے کہ سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ 10% کرایہ جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 200% سے بھی زائد جو ہے وہ 3 ماہ بعد ہی کرایہ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پارکنگ جو پیرا فورس وغیرہ تنگ کرتے ہیں تو یلو لائن کے پیچھے ہم ہوتے ہیں، اگر وہ ہم سے مذاکرات کریں تو سگیاں یا راوی کے قریب بھی ہمیں جگہ دے دی جائے گی، تو وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن منڈیوں کے قریب رہیں تاکہ وہ
آسانی سے اپنا کاروبار جو ہے وہ کر سکے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.